ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر قول اور فعل سے ہے کہ ایک مسلمان کوئی عمل کرے تو کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ہر عمل میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ممن اسلم وجہہ للہ ایک یہ بات، وہو محسن یہ دوسری بات۔ ہر عمل میں، چاہے وہ عبادات کے قبیلے سے ہو، معاملات کے قبیلے سے ہو، معاشرت کے قبیلے سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد میں سے ہو، ہر عمل میں یہ دو باتیں، اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہو اور وہ عمل صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، عمل صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو اور ہو رضا الہی کے لیے۔ یہ دو باتیں ہر عمل میں ضروری ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور حقیقت میں وہ اتباع نفس ہوتا ہے، اتباع ہوا ہوتا ہے، اتباع خواہش ہوتا ہے، یعنی اپنی خواہش پہ چل رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی پہ چل رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اس کی پرکھ کیسے ہوگی، اس کی جانچ کیسے ہوگی کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں؟ اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ علماء رہنمائی دیں گے کہ یہ عمل کس جذبے سے کیا جا رہا ہے۔ بھائی، بخار کس وجہ سے آیا یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ ہر قسم کے بخار میں جسم تپتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے، مگر ماہر ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ یہ بخار ملیریا کا ہے، یہ بخار نمونیا کا ہے، یہ بخار اندر کے کسی انفیکشن کی وجہ سے ہے، یہ بخار تھکن کی وجہ سے ہے،
یہ بخار گرمی کی وجہ سے ہے۔ یہ بخار کی وجوہات کہ اس وقت یہ بخار کیوں آیا، یہ ماہر طبیب بتائے گا۔ ایسے ہی میں ایک عمل کر رہا تو اس میں واقعی اللہ کی رضا کا جذبہ ہے یا میری خواہش اور مرضی اس میں شامل ہے، یہ ماہر طبیب بتائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کو حال کے امر کو پہچاننے کا سلیقہ بتایا کہ دیکھو جو حال کا امر ہے اسے پورا کرنا یہ اتباع شریعت ہے، یہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ حال کے امر کو پہچانے بغیر جو کام کرے وہ اتباع خواہش ہے، اتباع نفس ہے، چاہے کتنے ہی دین کے رنگ میں ہو، کتنی خوبصورت ہو۔ ایک شخص کا والد بیمار ہے، وہ رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بیٹے کو آواز لگاتا ہے، بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے۔ تہجد کی نماز صالحین کا شعار، اللہ کے قرب کا ذریعہ، کیسے کیسے فضائل۔ ابا آواز دے رہے ہیں بیٹا بیٹا، اور یہ تہجد میں لگا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تہجد ادا کر رہا ہوں اور اللہ کا قرب پا رہا ہوں۔ اس وقت حال کا امر یہ کہ نفل نماز توڑ دے اور ابا کو جواب دے کہ جی ابا جی کیا کام ہے۔ یہ حال کا امر تھا، اس نے پہچانا نہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تہجد میں سجدے میں گڑ گڑا رہا ہوں اور ہچکیوں سے رو رہا ہوں۔ یہ جتنا ہچکیوں سے روئے گا اتنا اللہ سے دور ہوگا، اس لیے کہ اب ابا پکار رہے ہیں کہ بیٹا بیٹا، اس کو اب یہاں ہچکیاں نہیں لیں، اس کو یہ تہجد چھوڑ کے ابا کو جواب دینا۔ یہ ہے حال کا امر۔ یہ تربیت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کہ حال کے امر کو پہچان۔ یہ اصل اتباع شریعت ہے، یہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ اسلم وجہہ للہ یہ ہے، وہو محسن یہ ہے۔ جو چیز میرے من میں سما گئی بس میں وہ کر لوں، چاہے اس میں مجھے کتنی مشقت ہو، مجاہدہ ہو، میں سمجھوں کہ بس میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر لوں، یہ دین نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ جو تہجد پڑھ رہا ہے اس وقت، وہ تہجد پڑھنا دین نہیں ہے، اتباع نفس ہے، اتباع خواہش ہے، دل چاہی ہے، من چاہی ہے۔ حال کا امر یہ تھا کہ ابا کو جواب دیتا، حتیٰ کہ تہجد کی نماز کو توڑ دیتا، بعد میں قضا کر لیتا۔ بعد اس تہجد کی قضا تھی، اس کا بدل تھا، ابا کی پکار کا کوئی بدل نہیں۔ اسی میں ابا مر جائے تو پھر اب یہ دولت نہیں مل سکتی، ابا کی خدمت کی سعادت اب نہیں مل سکتی۔ تہجد کی نماز توڑ کر اس کی قضا ہو سکتی ہے، اگر ابا کی خدمت کا اب موقع نہیں، چلا گیا وہ دولت ختم ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی یہی تربیت فرمائی کہ حال کے امر کو پہچانو۔ دیکھیے پہلا غزوہ بدر معرکہ حق و باطل ہے، فتح مبین اس کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو۔ اس میں 313 حضرات صحابہ کرام تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ پہلا غزوہ، پہلا معرکہ حق و باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں اس سفر میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلنا چاہ رہے ہیں کہ حضور میں بھی ساتھ چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، مرض وفات میں مبتلا ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے،
کہتے ہیں عثمان تم اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان کے دل کی خواہش ہے، تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ میں امام الانبیاء کے ساتھ جاؤں اور پہلا معرکہ حق و باطل ہے اس میں شرکت کروں۔ امام الانبیاء ان کی تربیت فرمانے کے حال کے امر کو پہچانو۔ حال کا امر یہ ہے کہ امام الانبیاء کی رفاقت چھوڑ دو اور اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ تمہاری بیوی بیمار ہے، اس کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہے مگر بدری کہلاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا۔ بدر کے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حصہ ملا ہے۔ شرکت نہیں ہے پھر بھی حصہ مل رہا ہے اور بدلی کہلا رہے ہیں، کیونکہ حال کے امر کو پہچانا، خواہش کو چھوڑ دیا۔ خواہش یہ تھی کہ امام الانبیاء کے ساتھ نکلوں۔ کتنی پیاری خواہش تھی، کتنی عجیب خواہش تھی۔ اس سے بڑھ کر دین ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء کی رفاقت مل جائے؟ اتنی بڑی خواہش، اتنا بڑا دین۔ فرمایا اب دین یہ ہے، بیوی کی خدمت کرنا دین بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ یہ کیا، دوسری جگہ اب دیکھیے، جیسے ہم نے بتایا کہ بخار ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ بخار کس مرض کی وجہ سے آیا ہے۔ دوسری جگہ امام الانبیاء کا طرز عمل دیکھیے۔ غزوہ موتا میں تشکیل ہو رہی ہے ایک لشکر کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، یہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، یہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو بھی امیر بنائیں۔ اب سب نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ تین تو شہید ہوں گے۔ جمعے کے دن قافلے کی روانگی ہوئی، صبح قافلہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ امام الانبیاء کی رفاقت مل جائے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھ لوں نا، اب تو اس کے بعد کوئی جمعہ ملے گا نہیں، اس کے بعد اب کوئی نماز حضور کے پیچھے نہیں ملے گی، آخری نماز حضور کے پیچھے پڑھ لوں، آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، بس جمعہ پڑھتے کے ساتھ ہی ایڑ لگاؤں گا گھوڑے کو اور پہنچ جاؤں گا قافلے والوں کے پاس جہاں ان کا پڑاؤ ہوگا۔ کتنی پیاری خواہش ہے، کتنی جو ہے دین کے عین مطابق ہے بظاہر۔ جمعہ پڑھا حضور کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے عبداللہ تم یہاں، تو اپنی جو دلی کیفیات تھیں وہ بتائیں۔ اللہ کے رسول حال کے امر کو سمجھانے کے لیے فرما رہے کہ عبداللہ ان سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ حضرت آدھا دن نہیں، 500 سال پیچھے رہ گئے، وہ 500 سال پہلے تم سے جنت میں جائیں گے۔ یہاں دیکھیے، یہاں ان کا جو جذبہ تھا امام الانبیاء کی رفاقت کا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جمعہ آخری پڑھنے کا، یہاں حال کا امر بتلا رہے کہ اب یہ کہ تمہیں یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، جانا ہے۔ حالانکہ اس سفر میں حضور ساتھ نہیں ہے، مگر فرمایا کہ تمہیں جانا چاہیے، تم 500 سال اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے۔ آدھے دن کے فرق سے 500 سال کا فرق پڑ گیا۔ یہاں یہ فرمایا، اب ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ میں کس رخ پہ جا رہا ہوں؟ ہر آدمی یوں سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو ہر دین کا کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بھائی اس وقت تمہارے لیے نفل پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ ایک آدمی ملازم ہے، سیٹھ سے اجازت لے کر آیا، کیا سیٹھ صاحب میں ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، سیٹھ صاحب نے کہا جاؤ پڑھ کر آؤ۔ اب اس کو صرف اتنی اجازت ہے کہ فرض نماز پڑھے، سنتیں پڑھے اور دوڑتا ہوا دکان پہ جائے، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب یہ نفل پڑھے گا تو کیا ہے
یہ شکل تو دین کی ہے، شکل تو عبادت کی ہے، مگر یہ معصیت ہے، یہ اتباع خواہش ہے، یہ اتباع نفس ہے، یہ اتباع ہوا ہے، اس لیے کہ یہ لمحہ، یہ وقت یہ بیچ چکا ہے اپنے سیٹھ کو، اس وقت کی یہ اجرت لے رہا ہے، تو سیٹھ اس کو نفل پڑھنے کی اجرت نہیں دے رہا، سیٹھ اس کو کام کی اجرت دے رہا ہے، تو وہاں کام ہے کہ کام کو چھوڑ کے یہاں نفل میں لگا ہوا ہے، بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یار 2 رکعت نفل بھی پڑھ لو، 2 سنتیں 2 نفل ہے، ارے بھائی تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، ان کو گشتیں کرا دو، بھائی اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ان کی جو ہے ان کو گشتیں کرانا بڑی عبادت ہے، یہ سب اتباع خواہش بنے گا، اتباع نفس بنے گا، کیونکہ اور اتنی دیر کی جو یہ تنخواہ لے گا وہ اس کے لیے ناجائز ہوگی، اس کی آمدنی اتنی دیر کی ناجائز ہو جائے گی، ارے دین کا کام کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، گناہ نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، اور آپ کہہ رہے کہ اس کی تنخواہ حرام ہو رہی ہے، اس کی آمدنی حرام ہو رہی ہے اس لمحے کی، کیونکہ یہ حال کے امر کو نہیں پہچان رہا، یہ اتباع ہوا میں لگا ہوا ہے۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، عمل میں اللہ کی رضا کا جذبہ بھی ہو اور عمل صحیح بھی ہو، شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو، تو اس وقت یہ جو نفل ہے یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ تھی کہ اس وقت تو چونکہ یہ وقت بیچ چکا ہے، اس کو وہاں جانا ہے دکان پہ، سنتیں بھی مختصر پڑھنی ہے، دعا بھی مختصر مانگنی ہے، بلکہ راستے میں چلتے چلتے مانگنی ہے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تسبیحات فاطمی بھی پڑھنی ہے، تو راستے میں چلتے چلتے پڑھنی، کیوں کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اس وقت کی یہ اجرت لے رہا ہے، یہ ہے حال کے امر کو پہچان، یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور صحیح طریقے سے کام کرنا۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ تو یوں سمجھ رہا ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے، اور سیٹھ غصے ہو رہا ہے تو دیکھو تو صحیح کیسا ظالم سیٹھ ہے، نماز پر بھی غصے ہو رہا ہے، بھائی وہ تو بڑا اچھا سیٹھ ہے کہ اس نے فرض پڑھنے کی اجازت دی تھی، اب وہ نفل کی وجہ سے غصے ہو رہا ہے تو اس کا غصہ ہونا بالکل صحیح ہے، اور تم اسے غلط کہہ رہے ہو، الٹا وہ سیٹھ کو غلط سمجھتا ہے، اپنے عمل کو صحیح سمجھتا ہے، اپنی غلط عمل کو صحیح سمجھ رہا ہے، سیٹھ کے صحیح عمل کو غلط سمجھ رہا ہے، یہ مستقل ایک خطرے کی چیز، یہ ہے شیطان کے وار، کس طرح شیطان انسان کو اپنے جھانسے میں لے لیتا ہے، اور یہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتے ہیں کہ کون نیک ہے، اللہ کے یہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں وہ کس جذبے سے کیے، اللہ کی رضا کا جذبہ تھا یا اتباع نفس تھا، اس لیے بار بار غور کرنا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضور کو پیش فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑی، قبول فرما لیا۔ اور ایک شخص ایک سونے کی ڈلی لے کر آئے، کبوتر کے انڈے جتنی، وہ پیش کیا اور فرمایا بس میرے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں، سب ختم ہو گیا ہے، صرف یہ دے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اور ناگواری کے طور پر اتنی سختی سے اور شدت سے وہ سونا واپس فرمایا اور پھینک کر اسے دیا کہ راوی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو وہ لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، اتنی ناراضگی کے ساتھ واپس فرمایا۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سارا مال وہ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قبول ہو رہا ہے سارا، اور خوشی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، دوسرے کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے حال کا امر یہ تھا کہ یہ پیش نہ کرے، اس کے لیے حال کا امر، ان کے لیے حال کا امر یہ تھا کہ وہ پیش کریں۔ حال کے امر کو پہچان کے چلنا، اور حال کا امر ہر آدمی نہیں پہچان سکتا، ضرور ہے کہ پہچانے ہوئے سے پوچھے، اہل علم سے پوچھے، علماء سے جا کے پوچھے کہ بھئی اس وقت میرے لیے حال کا امر کیا ہے، میں فلاں ادارے میں ملازمت کرتا ہوں، میرے لیے اس ادارے میں ملازمت کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں، میں فلاں محکمے میں کام کرتا ہوں،
اس وہاں محکمے میں کام کے دوران یہ کام کرتا ہوں، یہ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں سرکاری ملازم ہیں، ملازمت کے دوران وہ گشتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور بھئی بڑی اچھی محنت ہو رہی ہے، ساری جو ہے وہ آفس میں ماشاءاللہ دین کی فضا ہے، تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، سارے ملازم ماشاءاللہ تعلیم میں شرکت سے کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ جو ادارہ، یہ جو گورنمنٹ ان کو تنخواہ اس تعلیم سننے کی دیتی ہے، آپ نے بڑا اچھا ماحول بنا لیا وہاں، ان سب کو ان کے فرض سے ہٹا کر یہاں لگا دیا، ان کو تو اس میں مزہ آ رہا ہے، وہاں ان کو جو کام کرنا تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ آپ کو ویسے ہی نہیں کرتے تھے کام، ویسے نہ کریں تو وہ بھگتیں گے، اس وقت آپ بھگتو گے۔ یہ دین کے رنگ میں دیکھیے شیطان کی حرکت، تو لوگ سمجھ میں بہت محنت کر رہا ہوں، ارے بھائی بڑا اچھا ماحول بن گیا ہے، روزانہ فلاں جو ہے ادارے میں ماشاءاللہ 2 گھنٹے تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، سارے ملازم پہ جو ہے ملازمت کے دوران میں آ کر وہاں شرکت کرتے ہیں، پھر گشتیں ہوتی ہیں۔ بھائی یہ وقت نہ گشتوں کا ہے نہ تعلیم کا ہے، یہ وقت تو بکا ہوا ہے، یہ تو ادارے کا ہے، اس میں نہ اخبار پڑھ سکتے ہیں نہ کچہریاں کر سکتے ہیں، اس میں تو ادارے کا کام کرنا ہے۔ یہ چیز ان کو سمجھانی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو تبلیغ والے ہیں، یہ شاید دین سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمیں اخبار پڑھنے سے روک دیا اور بھئی چلو اس دفعہ یہاں لگا دیا، چلو یہ کام دین کا ہے۔ جیسے اخبار پڑھنا بے دینی تھا، ایسے یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا اس وقت بے دینی ہوا۔ دیکھو کتنا مشکل لفظ لگ رہا ہے کہ تعلیم کے حلقے کو بے دینی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اتباع نفس سے یہ وقت بکا ہوا ہے، اس کی ہم اجرت لے رہے ہیں، تو وہ ادارہ ہمیں تعلیم سننے کی اجرت نہیں دے رہا، اخبار پڑھنے کی اجرت نہیں دے رہا، یہ ادارہ ہمیں کام کی اجرت دے رہا ہے۔ ہمیں کام کرنے کے، دیکھو کام نہیں ہے تو کام ڈھونڈو، سوچو، وہاں بیٹھ کے ادارے کا فائدہ سوچو، ادارے کے لیے خیر کا معاملہ سوچو۔ آدمی جو سوچے گا بہت سی کام نکل آئیں گے۔ دیکھیے گورنمنٹ اداروں میں کوئی کام نہیں کرتا ملازم، سب جو کہتے ہیں کہ میرے ذمہ کوئی کام ہی نہیں۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ صحیح طریقے سے عمل کرنا، جیسے دین کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا، شریعت کی رہنمائی اور ہدایات کے مطابق عمل کرنا، پھر یہ محسن بنے گا، پھر اس کو احسانی درجہ حاصل ہوگا، پھر یہ قرب الہی میں آگے بڑھے گا۔ ورنہ تو بھائی ایسے ہی اتباع خواہش میں زندگی گزرتی چلی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ تو خواہش میں لگا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سمجھا میں دین میں لگا ہوں، میں تو دیندار ہوں، اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دیندار تھا یا بے دین تھا، دین کے رنگ میں بے دینی تھی کہ کیا تھا۔ اس لیے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، دل کے سنوارنے اور دل کی معاملات کو سنوارنے کے طریقے بتلائے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں تشریف لائے، وضو کا پانی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ حیران رہ گئے کہ ارے یہ شخص، ان کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل گئی۔ تو ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں موجود تھے، ان کو تجسس ہوا، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، ساتھ ہو لیے، وہ کچھ نفل پڑھے انہوں نے، مسجد میں چلے گئے، وہ ان کے پیچھے کہنے لگے کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں یہاں آیا ہوں مدینہ پاک اپنی ضرورت کے لیے، ایک رات آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، جو اجنبی آتا اسے مہمان بنا لیا جاتا، تو ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ ان کے ساتھ گئے، گھر پہ رکے، رات بھر ان کے معمولات دیکھے، بظاہر کچھ بھی نہیں۔ دوسرا دن بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ رہے، اور پھر کہا کہ بھئی آج بھی رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خود سوچا کہ کوئی ضرورت کے لیے آئے ہیں تو ان کا کام نہیں بنا، تو چلو دوسرے دن بھی گھر لے گئے۔ 3 دن تک ان کی جانچ کی کہ بھئی ان کو جنت کی بشارت زبان نبوت سے ملی ہے، تو ایسا کون سا عمل یہ فرماتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ دن بھر وہ اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، جو عام جسے دنیا داری کہتے ہیں۔
فرائض کا اہتمام فرما لیتے ہیں، ہر فرض نماز اہتمام سے جماعت سے مسجد میں آگے پڑھتے ہیں، اور رات جو سو جاتے ہیں صبح تہجد میں کچھ نفل پڑھ لیتے ہیں تاخیر، اور بظاہر کوئی ان کا عمل ایسا خاص نظر نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں آپ کا 3 دن مہمان رہا، اور میں ایک جانچ کر رہا تھا کہ آپ کا کون سا ایک خاص عمل ہو کہ میں دیکھوں، مگر مجھے تو آپ کی زندگی کے لمحات میں 3 دن کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ جو عام انسان زندگی بسر کرتا ہے آپ بھی ویسی زندگی بسر فرما رہے ہیں، کوئی نئی نویک بات تو ہے نہیں، مگر زبان نبوت سے آپ کے لیے ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ تو میں ہاں بھائی، میرے تو عام مسلمانوں کی طرح جو عام زندگی ہے مسلمانوں کی، میری بھی ویسی ہے، بس ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ رات سوتے ہوئے اپنے دل کو تمام مسلمانوں سے صاف کر لیتا ہوں، پاک، یعنی دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا۔ دیکھیے، کسی مسلمان کے لیے دل میں برائی نہیں رکھتا، بالقصد اس برائی کو دل سے نکالتا ہوں۔ دیکھیے یہ دل کا عمل ہے، یہ عمل وہ رات روزانہ کرتے ہیں، اہتمام سے فرماتے ہیں، اور یہ معاملہ ان کا اور ان کے رب کا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی بھیج دی کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول تو وحی کی روشنی میں بتاتے ہیں نا، اپنی طرف سے تو نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو وحی الہی آتی ہے امام الانبیاء کے پاس، اسے وحی خفی کہتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اس کی جنتی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے دلوں کو صاف رکھتا ہے۔ ظاہراً زندگی اس کی بالکل عام مسلمانوں جیسی ہے، مگر دل اس کا صاف ہے تمام مسلمانوں سے، کسی بلائے مسلمان کے لیے اس کے دل میں رنجش نہیں ہے، برائی نہیں ہے، غلط فہمی نہیں ہے کسی مسلمان کی، سب سے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ یہ عمل اس کو جنتی کہلوانے کا سبب بن گیا۔ دیکھیے امام الانبیاء بتلا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کی کہ دیکھو جنتی ایسا ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے 2 باتوں کی طرف ہر عمل میں توجہ کرنی ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہوں، تو یہ کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ اپنا دل خوش کرنے کے لیے، بھائی میری اتنی تکبیر اولیٰ ہو گئی، میری تو کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، یہ اتباع خواہش ہے بھائی، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، تکبیر اولیٰ کی فضائل ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یہ صحیح جذبہ ہے۔ بار بار ان جذبوں کو ٹٹولنا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی کسی نیک عمل پہ جمتا ہے تو اس پہ جمنا بہت اچھی بات ہے، مگر وہ اس نیک عمل کو اتنا لازم اور ضروری سمجھ لیتا ہے کہ اس کو فرض واجب کا درجہ دے دیتا ہے، اور کتنا ہی اہم ضروری کام اس کے مقابلے میں آ جائے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو نفل کو اختیار کرتا ہے، اس واجب جیسے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے مثال دی کہ تہجد پڑھ رہا ہے، ادھر ابا آواز دے رہے ہیں، تہجد کو نہیں چھوڑ رہا، ابا کی آواز کو چھوڑ رہا ہے، ان کو جواب نہیں دے رہا۔ تو ایسے ہی بعض لوگ کسی نفل عمل میں اتنا شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ ضروری مرحلہ کام کا کہا جاتا ہے، ضروری عمل پیش آ جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بس میرے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ خواہش ہے، یہ نفس کا اتباع ہے۔ جو عمل اللہ شریعت نے لازم نہیں کیا اس کو اتنا لازم سمجھنا، یہ بھی صحیح نہیں۔ بعض لوگ بعض سنتوں پر عمل کی پابندی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ یہ مثلاً بیٹھ کے پانی پینا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مگر اس عمل میں پختگی کے ساتھ ان کے اندر دوسرے کی خامی دیکھنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ یار یہ اتنا بڑا عالم ہے، یہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، یہ مؤذن صاحب ہے، یہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، یہ امام صاحب ہے، یہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے۔ اب ان کے نقائص، ان کی خامی، ان کی کمی یہ دیکھ رہا ہے، بھائی اس سے تو بہتر تھا کہ کھڑے ہو کر خود ہی پانی پی لیتا۔ اس کا یہ عمل اس کو دوسروں کی حقارت پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ اتباع خواہش ہے، اب یہ اتباع سنت نہیں رہا۔
دیکھنے میں سنت کا اتباع ہے، اگر اس کا ایکس رے کرو، اس کا الٹرا ساؤنڈ کرو تو یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر ایسی بڑائی پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ دوسرے اگر اس عمل کو نہیں کر رہے تو بھئی کھڑے ہو کر بیٹھ کر پانی پینا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کوئی پیے تو جائز ہے، اور اس کو حقیر سمجھنا یہ ناجائز ہے۔ تو وہ تو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، وہ جائز کام کر رہا تھا، اور یہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، یا اس کی برائی دل میں رہا ہے، یا اس کے متعلق یہ سوچ رہا ہے کہ ارے یہ تو امام ہے، یہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، یہ مؤذن صاحب ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، کیا سیکھیں گے؟ او بھائی یہ گیا، اس کی یہ سنت پر عمل کرنا اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے دیکھیے۔ اس لیے یہ اندر کے بگاڑ کو صحیح کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے جب کرے گا تو پھر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو بعض لوگ نفل اور مستحب عمل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، مگر اس کو وہ اتنا لازم سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرا اگر نہیں کرتا تو اس کو برا اور معیوب شمار کرتا ہے، اور اس کا وہ تذکرے کرتے ہیں بعض مجلسوں میں کہ یار فلاں اتنا بڑا آدمی ہو کر ایسا کر رہا ہے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے بھائی اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور عمل سنت کے مطابق بھی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اور شیطان کا حملہ انہی پر ہوتا ہے کہ اس کو یا تو اس عمل کو سنت کے راستے کے اتباع سے ہٹا دوں، یا پھر اس کے جذبہ غلط کرا دوں، اس کے جذبے میں فطور ڈال دوں۔ تو دیکھیے جذبوں میں کس طرح فطور ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کے اعتبار سے کون ہوگا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا؟ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا جوئی میں ہماتن لگ گیا۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرتا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے جائزہ لیتا ہے کہ میرے عمل کا غرض کیا ہے، یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اس وقت میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، بار بار اس کی طرف آنا۔ اس کو کہتے ہیں احسانی کیفیات۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال چند سوالات فرمائے۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی باتیں بتائیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ یہ چیزیں گنوائیں۔ فرمایا کہ مل اسلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری چیزیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام کی تعریف میں بتلایا کہ یہ اسلام ہے۔ گویا ایمان ماننے کے بعد کا نام ہے، اسلام کرنے کی بات کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق کرنے سے ہے، اعمال سے ہے، اور ایمان کا تعلق ماننے سے ہے جس کا محل دل ہے۔ ایمانی کیفیات کا مقام دل ہے، اور اسلام یہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نماز اس کو ادا کرنا ہے، روزہ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ادا کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنت کو ماننا ہے، دوزخ کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، اس کا تعلق ماننے سے۔
تو دین کا خلاصہ بیان فرمایا اس سوال اور جواب کے اندر کہ پہلے ایمان کو بتایا، ماننے کی باتیں بتائیں، اسلام کرنے کی باتیں بتائیں، اور پھر احسان کیا ہے تو فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو یہ جذبہ یہ کیفیت نہیں بنتی تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تو اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تم پہلا درجہ احسان کا یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ عمل میں کر رہا ہوں اور اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جذبہ ہے۔ اور اگر یہ جذبہ اور یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں تمہیں، تو یہ جذبہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک جذبہ اعلیٰ درجہ یہ بنانا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ عمل کر رہا ہوں، اور دوسرا جذبہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ عمل میں کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رکوع کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ احسانی کیفیت ہے۔ میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، میں قربانی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، قربانی کا وقت آ رہا ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ بھئی میرے ذمہ واجب ہے میں ادا کروں، ایک یہ ہے کہ بھئی ایسا جانور لوں کہ کوئی بھی نہ لے، سارے محلے میں میرے جانور کا نام ہو کہ بھئی فلاں کا یہ جانور ہے۔ اب بھئی یہ جذبہ کس کے لیے ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ پرکھنے کی چیز ہے۔ اگر میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا چاہیے اور اللہ نے دیا ہے تو کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے تو یہ 1.5 لاکھ کا جانور نہ لو، 50 کے 3 لے لو، اور ایک جانور گاؤں میں بھجوا دو، ایک فلاں جگہ بھجوا دو، ایک گھر میں کرو۔ ارے یہ 50,000 کا جانور میں کروں گا، محلے والے کیا کہیں گے کہ ہر سال تو بڑا جانور کرتا ہے اور آج اتنی سی چھوٹی سی بچھیا لے آیا، اتنا سا جانور کر دیا، کیا ہو گیا، غریب ہو گیا، کیا ہو گیا، کنجوسی کر رہا ہے، دنیا کیا کہے گی، اہل محلہ کیا کہیں گے۔ دیکھیے پرکھ آ گئی، ایکس رے ہو گیا، وہ آمادہ ہی نہیں ہوگا۔ ارے بھائی تم واقعی اللہ کے لیے 1.5 لاکھ خرچ کر رہے ہو، آپ نے 2 گائیاں ایسے علاقوں میں بھجوا دیں جہاں کہ لوگوں کو گوشت ملتا ہی نہیں تھا، وہاں الحمدللہ گوشت ان فقراء کو مل گیا، اور ایک گائے چھوٹی اپنے گھر کر لی، وہی 1.5 لاکھ میں 3 جانور ہو گئے، اللہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ مقصود تمہارا اللہ کی رضا ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا چاہیے، تو ہو گیا اعلیٰ سے اعلیٰ، 1.5 لاکھ خرچ ہو گیا تمہارا۔ تم کہتے ہیں نہیں 1.5 لاکھ میری مرضی کے مطابق خرچ، ایسا جانور ہو کہ بس اہل محلہ دیکھ کر سب بچے کہیں دیکھو یہ کیسا جانور، فلاں کہا یہ جانور، ورنہ تو یار مزہ ہی نہیں آئے گا، اتنی سی چھوٹی سی گائے 50,000 والی لے کے میں کیا کروں۔ یہ ہے پرکھ۔ تو احسانی کیفیات کیا ہیں کہ ہر لمحے اللہ کا دھیان ہو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب میرا جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں تو پھر علماء سے پوچھوں کہ بھائی مجھے 1.5 لاکھ کی قربانی کرنی ہے، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں یہ 1.5 لاکھ کا جانور لے لوں یا کوئی اور صورت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک بڑے جانور کے بجائے چھوٹے جانور 2-3 کر لینا ہی زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ ایک تو قربانی کی مقدار 21 قربانیاں ہو جائیں گی اگر 3 جانور کر لے گا، تو اس میں پھر جو ہے اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ جن پر قربانی واجب ہے مگر وہ کر نہیں پا رہے حالات کی وجہ سے، ان کی اجازت سے ان کی قربانی کر دے، ان کا واجب ادا ہو جائے، کتنا فائدہ ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، باپ دادا کی طرف سے، یہ سارے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے 21 حصے ہیں بھائی، 5-6 اپنے گھر کے افراد کے ہو گئے، بقایا حصے اتنے سارے ہوں گے، سب کی طرف سے یہ قربانی کی ایصال ثواب کرے، کیسی فائدے ہو جائیں گے۔ مگر نہیں، کرنا ہے تو بڑا ہی جانور کرنا ہے۔ یہ ہیں جذبے ہمارے ہم مسلمانوں کے، کیونکہ علماء سے تو پوچھتے نہیں ہیں، ہر چیز بس جو میرے من میں آ گیا بس مجھے وہ کرنا ہے، اور وہی دین ہے اور وہی بس صحیح ہے۔ باقی جو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں بھائی وہ تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، صحیح دین تو وہ جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرے من میں آ رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی تو بس سب ایسی بات ہے۔ یہ حال عمومی طور پر مسلمانوں کو بنا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو عمل کرنا ہے ان 2 باتوں کو دیکھ کر کرنا ہے، کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں کیا جذبہ کار فرما ہے،
اور اس جذبے کی پرکھ خود آدمی نہیں کر سکتا، وہ ماہر طبیب ہی کرے گا کہ آپ کا یہ جذبہ واقعی شریعت کے مطابق ہے یا اس میں کچھ فساد اور بگاڑ ہے۔ وہ اہل علم کریں گے، وہ علماء کریں گے، وہ ماہر طبیب روحانی کریں گے فیصلہ کہ واقعی یہ جذبہ صحیح رخ پر ہے یا غلط رخ پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کی تعلیمات، یہ بات بھی علماء بتائیں گے کہ آپ کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے میں ہے یا گڑبڑ ہے۔ تو فرمایا کہ ومن احسن دینا، اس سے اچھے دین والا کون ہوگا؟ احسن عملا فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے حسن عمل کر کے آتا ہے۔ ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کر کے آتا ہے، زیادہ عمل نہیں، حسن عمل وہاں درکار ہے۔ حسن عمل کو قبولیت حاصل ہے، اکثر عمل کو قبولیت حاصل نہیں۔ 2 رکعت ہوں مگر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق رضا الہی کے جذبے سے ہوں، یہ اس 100 نفل سے بہتر ہیں جو اپنی من چاہی کے مطابق سنت سے ہٹ کر۔ تو اکثر عملہ نہیں فرمایا، احسن عملہ فرمایا۔ تو احسن عملہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمل ہو اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ہو، ان 2 باتوں سے عمل میں حسن آتا ہے۔ اور اگر یہ 2 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو عمل میں حسن نہیں آئے گا، عمل میں بگاڑ آ جائے گا، فساد آ جائے گا۔ تو وَهُوَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنی ذات کو جھکا دے للہ، اللہ کے لیے، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے جذبے سے کرے، اپنی جان کو ہماتن اللہ کی رضا کے لیے لگا دے۔ یہ ہے اسلم وجہہ للہ۔ وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یا مراد ذات ہے کہ پوری ذات کو اللہ کی رضا جوئی میں لگا دیا اور ہر وقت اللہ کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے، پورے تن من دھن سے لگتا ہے اللہ کو راضی کرنے میں۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ ہے بھی محسن، اس احسانی کیفیات اس کو حاصل ہیں، یعنی صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ عمل کرتا ہے سنت کے مطابق۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو یکسو تھے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور گہرا دوست بننے کے لیے ایسے ہی نہیں بنا لیا، ایسے مجاہدے ابراہیم علیہ السلام سے کروائے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی ایسے مجاہدے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سارے مجاہدے قرآن میں بیان فرمائے، پھر کہیں جا کے یہ خلیل اللہ بنے۔ تو فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی یہ جو سارا نظام کائنات ہے آسمانوں میں زمین میں، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ اپنی ملکیت میں جو چاہے حکم نافذ فرمائے، تکوینی اعتبار سے جو حکم چاہے نافذ فرمائے، تشریعی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جو حکم دیں وہ بھی اللہ کو سزاوار ہے، اور تکوینی طور پر فرمائے وہ بھی، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو صحت دے دی، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یہ تکوینی احکام ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے غریب نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے امیر نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحت مند نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے حال، یہ تکوین ہے، اس کو تکوین کہتے ہیں۔ اور ایک تشریعی احکام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ تشریعی احکام۔ تو اللہ چونکہ آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے، تو اس میں جو چیز ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ جو چاہے تکوینی احکام نازل فرمائے، جو چاہے تشریعی احکام نافذ فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو عمل انسان کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، جو کام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا کی ہر ذرے کو اللہ نے
گھیرا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا جذبہ ہے، کس کے دل کی کیا کیفیات ہیں، کون کس عمل میں لگا ہوا ہے، اس عمل میں اس کا جذبہ کیا ہے، وہ عمل صحیح رخ پر ہے غلط رخ پر ہے، سب اللہ کے علم ہے۔ ہر چیز پر اللہ کو محیط ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، لہٰذا کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، صحیح جذبے کے ساتھ صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، حال کے امر کو پہچان کر چلنے والا بنا دیجیے، روز بروز اپنے قرب میں اپنی رضا میں آگے بڑھائیے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے، معصیتوں سے، کمی کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ جن جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، انسانوں کو بھی ہدایت دیجیے، جنات کو بھی ہدایت دیجیے، انسانوں کے جنوں کے سارے مسائل حل فرما دیجیے، امن قائم فرما دیجیے، بے بدامنی کو ختم فرما دیجیے، پانی بجلی گیس کی نعمتوں میں برکتیں دے دیجیے، فراوانیاں عطا فرما دیجیے، اے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتہ۔